کو کتنا ملتا تھا؟ وہی اصل مال. تو شوہر ہونے کے بعد بھی وہی ملے گا کیونکہ اس کا حصہ وہی کا وہی معین ہے. شوہر آ کر کے لیے مزاحم نہیں ہے اس کے لیے. لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم، کیونکہ شوہر آ کر کے ماموں امی کے ساتھ مزاحم نہیں ہوتا. ماموں امی کا جو چھٹا حصہ تھا اصل مال سے وہ اب بھی رہے گا، چاہے شوہر ہو چاہے شوہر نہ ہو. لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم، کیونکہ شوہر مزاحم نہیں ہے اس ماموں کے ساتھ جو متقرب بأم ہے، یعنی ماموں امی ہے. وأشار إليه هنا بقوله، اور اسی مطلب کی طرف کہ اصل مال کا سب سے حصہ جو ہے وہ مادر امی کو ملا کرتا ہے، امی ماموں کو ملا کرتا ہے. امی ماموں کو جو چھٹا حصہ ملتا ہے اصل مال کا، اسی کی طرف اس کتاب کے اندر بھی اشارہ کیا ہے، یعنی لمعہ کے اندر بھی، جو ابھی آگے چل کے آنے والا ہے. واشار الیہ، اور مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ اس ماموں امی کو چھٹا حصہ ملتا اصل مال کا، اسی کی طرف اشارہ کیا ہونا کتاب لمعہ میں بقولہ، مصنف نے اپنے قول سے. اور وہ قول یہ ہے، قول بڑا عجیب و غریب ہے، قیلہ سے شروع ہو رہا ہے. وہ وقیلہ، اس قیلہ کے اندر ایک اشارہ موجود ہے، بڑی دقت کی ضرورت ہے. للخال من الام مع الخال من الاب والزوج سلسل باقی. دیکھیں یہ سلسل باقی میں بڑی دقت ہے. سلسل باقی جو ہے اس کو دقت فرمائے. اصل مال 6 تومان تھا، ہے کہ نہیں؟ نصف دے دیا شوہر کو، 3 تومان. 3 تومان باقی رہ گئے کہ نہیں؟ 3 تومان جو باقی رہے، 3 تومان جو باقی، اس کا سلس کتنا بنے گا؟ 1 تومان. اور اصل مال جو 6 تومان ہے اس کا سدس کتنا بنتا ہے؟ 1 تومان. بس سلس سے باقی اور سدس سے اصل دونوں برابر ہیں. یہ سلس سے باقی اشارہ ہے اس کی طرف کہ سدس سے اصل ہو جائے گا. سلس سے باقی سے اشارہ کس کی طرف؟ سدس سے اصل کی طرف. یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اصل میں. سدس باقی جو ہے وہی امی، لیکن واحد ہو، امی جو ماموں امی جو واحد کی صورت میں. اگر واحد نہ ہو تو پھر جو ہے زیادہ ملے گا اس میں. اسی لیے ایک وہ ہے اصل میں. قیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی کتاب دروس میں اس فتوے کو ترجیح دیا ہے، لیکن یہاں پر قیلہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے. للخال من الام، مادری ماموں کے لیے، مع الخال من الاب، جبکہ ماموں ابی بھی ہے، والزوج، اور شوہر بھی ہے، تو اس وقت مادری ماموں کے لیے سلسل باقی، جو باقی 3 تومان رہ گئے اس کا سلس یعنی 1 تومان دینا ہے. اس کا اشارہ کیا ہے؟ اصل مال کا سدس سے ہے. یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں. تنزیلا للخال الام منزلۃ الخؤلۃ حيث تقرب بالام، وخال الاب بمنزلۃ الامومۃ حيث تقرب به. نازل کرتے ہوئے مادری ماموں کو ماں کی جگہ پر، خالہ کی جگہ پر، کیونکہ وہ خالہ کا رشتہ ماں کے ذریعے سے چلتا ہے، اس لیے سے خالہ کی جگہ پر، کہ خالہ جو ہے ماں کے ذریعے سے خالہ بنتی ہے. اور وہ ماموں کہ جو باپ کی طرف سے ماموں ہے اس کو چچا کی منزلت میں نازل کیا ہے، کہ چچا جو ہے باپ کے ذریعے سے چچا بنا کرتا ہے. دونوں میں کیا؟ مادری ماموں کو ماں کی منزلت میں نازل کیا، اور جو پیدری ماموں کو باپ کی منزلت میں نازل کیا، چچا کی منزلت میں نازل کیا. چچا جو ہے باپ کے ذریعے سے رشتہ پاتا ہے. بس اس لیے مادری ماموں کو سلس اور پیدری ماموں کو 2 سلس. یوں باقی جو حصہ 3 تومان میں سے 1 تومان مادری ماموں کو، 2 تومان جو کہ پیدری ماموں کو. یوں پیدری ماموں جو اس کو پھوپھی کی منزلت پر، وہ چچا کی منزلت. ہاں پھوپھی یا چچا، خولت یعنی مصدر ہے، عمومت اور خولت مصدر ہے. تنزیلا لخال الام، نازل کرتے ہوئے مادری ماموں کو منزلت الخؤلت، خالاؤں کی منزلت میں، خالہ ہونے کی منزلت میں. یہ خولت مصدر ہے.
حیث تقرب بہ، جس جگہ پر خالہ تقرب اختیار کرتی، خولت مصدر ہے، تقرب کا فعل خولت، کیونکہ جو ہے خولت تقرب اختیار کرتی ماں کے ذریعے سے، وخال الاب بمنزلۃ العمومت، اور ماموں ابی کو نازل کیا چچا ہونے کی منزلت میں، چچا ہونے حیث تقرب بہ، کیونکہ چچا ہونا متقرب باپ کے ذریعے سے، تو چچا ہونے کی منزلت میں خالہ ابی کو اور ماموں ابی کو نازل کیا ہے۔ وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس ولا العلامة حيث نقل الخلاف۔ یہ قول جو ہے، یہ قول قیلہ، اس کو مصنف نے کتاب دروس میں ذکر نہیں کیا، اور علامہ نے بھی جس جگہ پر اختلاف اقوال کو ذکر کیا ہے، اختلاف اقوال میں علامہ نے اس قول کو ذکر نہیں کیا ہے۔ هذا القول، اس قول قیلہ کو، لم یذکرہ المصنف، مصنف نے ذکر نہیں کیا فی الدروس، کتاب دروس کے اندر، ولا العلامۃ، اور علامہ نے بھی ذکر نہیں کیا، حیث نقل الخلاف، جس جگہ پر علامہ نے اختلاف کو نقل کیا وہاں پر اس قول کو نقل نہیں کیا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک عبارت ٹکراتی ہوئی نظر آئے گی، اس کا رائے حل دیکھیں۔ اوپر کہا تھا کہ نقلہ المصنف فی الدروس، اصل مال کا سدس دینا ہے، اس کو مصنف نے کتاب دروس میں نقل کیا ہے۔ یہاں پر نظر آتا ہے کہ یہ قول مصنف نے دروس میں نقل نہیں کیا ہے، وہ دونوں ایک ہی قول ہے، سدس سے اصل لے یا باقی کا سلس لے، دونوں ایک ہی قول ہے، لیکن جو ہے وہ مصنف نے وہاں پر کہا کیا کہ وہاں پر کا نقل کیا ہے، یہاں پر کا ذکر نہیں کیا ہے، اور وہ بھی کتاب بھی وہ کتاب دروس ہے، ایک ہی کتاب ہے۔ اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ سدس سے اصل کے عنوان سے، سدس سے اصل کے عنوان سے، سدس سے باقی کے عنوان سے ذکر نہیں کیا، سدس سے اصل کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ سدس سے باقی کے عنوان سے جو یہ دلیل پیش کی ہے، اس عنوان سے وہاں پر ذکر نہیں کیا، وہاں سدس سے اصل کے عنوان سے ذکر کیا ہے، ورنہ جو ہے تناقض عبارت پیش آ جائے گی۔ اس لیے اس کا حل دیکھیں، سدس سے اصل جو ہے کہا وہاں پر کہا کہ نقل کیا ہے، سدس سے باقی کے عنوان سے ذکر نہیں کیا اسی قول کو۔ وقیل سدسہ، اور ایک قول یہ کہ نہیں، مادری ماموں کو باقی حصے کا چھٹا حصہ ملے گا، یہ تیسرا قول آ گیا، تیسرا قول آ گیا۔ اس کے اندر جو ہے کہ جو باقی حصے کا چھٹا حصہ، دیکھیں باقی حصے کا چھٹا حصہ اور باقی حصے کا ثلث حصہ اور اصل مال کا چھٹا حصہ، ان تینوں میں فرق ہے اصل میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصل مال کا چھٹا حصہ اور باقی کا تیسرا حصہ دونوں برابر ہوتے ہیں، کبھی برابر نہیں ہوتے ہیں، کبھی برابر نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے بیوی کو مثلا فرض کریں 1.5 تومان دے دیا تو 4.5 تومان بچ گئے، 4.5 تومان کا ثلث کتنا بنتا ہے؟ 1.5 تومان، 1.5 تومان، 15 ریال ہوئی 1.5 تومان نا، 1.5 تومان بنتا، جبکہ اصل مال کا سدس وہ نہیں ہے، اصل مال کا سدس 1 تومان بنتا ہے، تو فرق پڑ گیا کہ نہیں؟ اسی لیے جو ہے مصنف نے کتاب دروس میں اصل سدس لکھا ہے لیکن باقی کا سدس والا قول نہیں لکھا ہے۔ دونوں فرق معلوم ہو گیا کہ نہیں؟ وہ نقطہ بھی معلوم ہو گیا کہ دونوں فرق بھی ہے اصل میں، سدس سے اصل اور سدس سے باقی، اس میں فرق بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے قول لکھنے اور نہ لکھنے کی وجہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ دونوں میں فرق ہے اصل میں۔ بس یہ اصل میں قیلہ جو آگے وہ تیسرا قول ہو جاتا ہے در حقیقت، ایسا نہیں کہ قیلہ اور وہ والا قول دونوں برابر تھے، دونوں میں فرق ہے۔ سدسہ ای سدس الباقی، باقی رقم کا سدس حصہ دینا، یعنی باقی رقم کتنی تھی؟ 3 تومان مثلا، 3 تومان کا چھٹا حصہ دیں گے تو کتنا دیں گے؟ 5 ریال، چھٹا حصہ 5 ریال ہو جائیں گے نا،
5 ریال ہو گئے. ہاں ای سدس الباقی یعنی باقی 3 تمان کا چھٹا حصہ یعنی 5 ریال. وهذا القول نقله المصنف في الدروس، اس قول کو مصنف نے کتاب دروس میں لکھا ہے اور علامہ نے بھی کتاب قواعد و تحریر میں لکھا ہے ان بعض الاصحاب بعض اصحاب سے. ولم يعين قائله، لیکن آغا شہید نے اور علامہ نے کتاب دروس و قواعد و تحریر کے اندر معین نہیں کیا کہ وہ بعض اصحاب سے مراد کون لوگ ہیں. بعض اصحاب کا نام نہیں لیا ہے لیکن کہا بعض اصحاب نے جو ہے یوں کہا. ولم یعینوا کا فاعل کیا ہے؟ شہید و علامہ وغیرہ. شہید و علامہ نے معین نہیں کیا قائل بعض اصحاب جو قائل ہیں اس قائل کو معین نہیں کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد ان له سدس الثلث لان الثلث نصيب الخولة فللمتقرب بالام منهم سدسه مع اتحاده وثلثه مع تعدده. مصنف نے بھی اسی قول کو کتاب دروس اور علامہ نے بھی اور اس کے بیٹے نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کتاب دروس کے اندر کہ ثلث مال کا چھٹا حصہ ماموں مادری کو ملے گا. چھٹا حصہ جو ہے ماموں مادری کو، یعنی فرض کریں کہ اگر چچا بھی ہو ماموں بھی ہو تو چچا کو 2 ثلث اور ماموں کو 1 ثلث. 1 ثلث کا چھٹا حصہ جو کہ ماموں مادری کو ملے گا. فرض کرتے ہیں کہ کچھ ماموں ہے کچھ چچا ہے تو چچا کو 2 ثلث چلے گا، 4 تمان ان کو چلے گا، 2 تمان جو ہے ماموں کو ملے گا. 2 تمان میں سے چھٹا حصہ ماموں مادری کو ملے گا یعنی 3 ریال فرض کرتے ہیں. 3 ریال جو ہے ماموں مادری کو، باقی جو ہے ابھی والے کو مل جائے. واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده، مصنف نے کتاب دروس میں علامہ نے اور اس کے بیٹے سعید نے اختیار کیا کہ ان له سدس الثلث، کہ اس ماموں مادری کے لیے ثلث حصے کا چھٹا حصہ ہے. ثلث حصہ 2 تمان تھے، اس کا چھٹا حصہ ہے 3 ریال. لأن الثلث نصیب الخؤولۃ، دلیل پیش کرتے ہیں کیونکہ تیسرا حصہ خالہ اور ماموں کا حصہ ہے. خالہ اور ماموں کا خالہ ہونے کا حصہ ہے. نصیب الخؤولۃ، خؤولت اور ماموں اور خالہ ہونے کا حصہ تیسرا حصہ ہے. وَلِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ مِنْهُمْ سُدسُهُ، پس وہ ماموں جو قریب ماں کی وجہ سے ان خالاؤں میں سے ان ماموں میں سے سدسُهُ تیسرے کا چھٹا حصہ ہے. ثلث کا چھٹا حصہ مع اتحادہ، جب وہ ماموں امی ایک فرد ہو. وثلثہ، اور ثلث کا ثلث دینا ہے یعنی 2 تمان کا تیسرا حصہ دینا ہے. مع تعددہ، جب کہ وہ ماموں امی متعدد ہو. ویشکل، یہ قول مشکل ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ثلث کا چھٹا حصہ یا ثلث کا ثلث دینا، اس پہ اشکال وارد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماموں مادری اس کے ساتھ کوئی تزاحم کرنے والا شخص موجود نہیں. ان کا جو حصہ موجود ہے وہ ان کو دینا ہے، بس اصل مال سے دینا چاہیے نہ کہ ثلث مال سے. ویشکل، یہ قول مشکل ہے. بأن الثلث انما يكون نصیبهم، ثلث ماموں کا حصہ ہے مع مجامعۃ الاعمام، جب چچاؤں کے ساتھ جمع ہو جائے. ماموں کا حصہ جب اس وقت بنتا. وإلا، اگر ماموں کے ساتھ چچا نہ ہو فجمیع المال لهم، بس اس وقت سارا کا سارا مال جو ہے ان ماموں کے لیے ہو جاتا ہے اگر چچا نہ ہو تو. فإذا زاحمهم أحد الزوجین، بس ان ماموں کے ساتھ اگر ایک زوجین نے کسی مزاحمت کی اور 3 تمان ان کو دے دیے، زاحم المتقرب منهم بالاب، تو اس وقت شوہر یا بیوی کا مظاہر ہونا متقرب بالاب کے ساتھ ہے، نہ متقرب بالام کے ساتھ. یعنی کیا؟ فرض کریں کہ 6 میں سے 3 تمام نے شوہر کو دے دیے اور ماموں میں سے اب کم حصہ جو ہوگا ماموں ابی یا ابوینی کا حصہ کم ہوگا.
مامو امی کا حصہ کم نہیں ہوگا، وہ اصل مال سے جو ہے اس کو 1/6 حصہ ملنا ہے، کیونکہ اس کو کوئی مزاحم نہیں ہے۔ فَإِذَا زَاحَمَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، بس اگر ماموں سے زوجین میں سے کوئی ایک مزاحم ہو جائے تو زاحم المتقرب منہم بالاب، تو وہ احد الزوجین مزاحمت کرے گا المتقرب منہم بالاب، یعنی وہ ماموں جو قریب ہے انہی ماموں میں سے، بالاب باپ کی وجہ سے قریب ہے، یعنی ماموں ابی ہے، اس کے ساتھ مزاحم ہوگا۔ وبقیت حصۃ المتقرب بالام، اور مادری ماموں کا حصہ تعارض سے خالی ہے، شوہر اس سے مزاحم نہیں ہے۔ شوہر جو ہے اس کا اپنا حصہ ملے گا، ماموں امی کا اپنا حصہ ایک سلس جو ہے ایک ہونے کی صورت میں، یا دو سلس، ایک سلس جو ہے متعدد ہونے کی صورت میں اس کا حصہ ملے گا۔ جتنا بھی کم ہوگا وہ ماموں ابی کے اندر کم ہوگا۔ باقیت حصۃ المتقرب بالام، باقی رہتا ہے اس ماموں کے لیے جو متقرب بالام ہے، وہ باقی حصہ کتنا ہے؟ وہ سدس، وہ سدس حصہ ہے۔ سدس حصہ وحدت ہی، جب ماموں امی ایک ہو تو سدس حصہ، والثلث مع تعدد ہی، اور ثلث حصہ ہے جب ماموں امی متعدد ہو تو ثلث حصہ بنتا ہے۔ یہ والا حصہ جو ماموں جو متقرب بام ہے، اس کا حصہ باقیت حصۃ المتقرب خالیۃ عن المعارض ہے۔ یہ حصے متقرب بام خالی از معارض ہے۔ معارض یہاں پر شوہر ہے، شوہر جو ہے معارض جو ہے وہ متقرب اب کے لیے معارض بنے گا، یعنی ماموں ابی کے لیے معارض ہے لیکن ماموں امی کے لیے معارض نہیں ہے۔ بس ماموں امی کا اپنا حصہ کتنا تھا؟ ایک سلس یا ایک سلس، اس کا سالم حصہ رہ جائے گا۔ یہ کہنا چاہیے باقیت حصۃ المتقرب بالام خالیۃ عن المعارض، حصہ متقرب بام خالی رہ جاتا ہے معارض سے، یعنی کوئی معارض موجود نہیں ہے شوہر کا نام کا۔ شوہر یا بیوی جو ہے وہ اب کے لیے مانے، ابی والوں کے لیے مانے، امی والوں کے لیے مانے نہیں ہے۔ بس جب ایسا ہے تو اصل مال سے جو ہے ماموں امی کو 6 حصہ ملے گا یا سلس حصہ ملے گا، نہ کہ باقی میں سے۔ باقی میں سے نہیں، یہ جو ہے باقی جو لوگ کہتے ہیں باقی میں سلس یا سلس ملے گا، ان کو رد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قول صحیح نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر یا ہو یا نہ ہو، اس کو اصل مال سے ملنا چاہیے، یہ ان کی دلیل ہے۔ شوہر جو ہے وہ مانے نہیں بن سکتا ہے ماموں امی کے لیے، ایک سلس حصہ معین ہے اس کا، جو بھی معنی بنے گا، جو بھی کم ہوگا وہ ماموں ابی کے اندر کم ہوگا۔ یوں کہتے ہیں حصہ متقرب ام خالی از معارض ہے، یعنی شوہر اس کے لیے معارض نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اس کا حصہ معین